السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 17ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد بیگم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے مرکزی پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے نجمہ بیگم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ نجمہ بیگم کا سوال خلاف توقع نہیں تھا۔ ایک تو ان لوگوں کی طرف سے آفر بہت اچھی تھی، دوسری صوبائی لیگ میں میری مخالفت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اگر پارٹی صدر نے میری حمایت جاری بھی رکھی تو بھنڈار اپنے گروپ سمیت مرکزی پارٹی سے جا ملے گا اور صوبائی لیگ کے اس طرح مستقبل میں اس صوبے پر اپنی وزارت بنانے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ بھنڈار مرکزی پارٹی سے ہاتھ ملائے، میں خود کیوں نہ باعزت پیشکش قبول کر لوں، اس نے نجمہ بیگم کو اپنی اور وزیر داخلہ کی ملاقات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اور مجبوری بھی ہے کہ ان لوگوں نے میرے خلاف اختر اور جاوید کے اغوا کا کیس خاصا مضبوط تیار کر دیا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ ان دونوں کی لاشیں لاوارث قرار دے کر دفنائی جا چکی ہیں اور مرکزی حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی نے میرے خلاف اندر ہی اندر مجھے پھنسانے کے لیے خاصے ثبوت بھی جمع کر لیے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ملک صاحب، آپ جیسے گھاک جہاں دیتا کا کوئی سیاسی فیصلہ غلط تو ہونے سے رہا۔ ظاہر ہے آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اس بات کی ضمانت مرکزی پارٹی سے ضرور حاصل کر لیں کہ وہ اگلی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے ایک میرے لیے مختص رکھیں گے، اور وہ سوشل ویلفیئر منسٹری بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ویلفیئر کے کاموں میں دن رات مصروف رہتی ہوں اور اس وزارت پر مجھ سے زیادہ اور کسی کا حق بھی نہیں، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ملک صاحب سے کہا۔ نجمہ بیگم جانتی تھی کہ ملک صاحب نے اس سے ضرور کوئی بات چھپا لی ہے۔ اس کے ذہن نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی راہ اسے سب سے پہلے سجائی تھی۔ ارے نجمہ بیگم سائیں، ہم تو سیاست ہی تمہارے لیے کر رہے ہیں، تم اپنی پورٹ فولیو محفوظ سمجھو، اس نے نجمہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب وہ ارسلان کا منتظر تھا۔ اس نے اپنے ہونہار رفیق حیات سے مشاورت شروع کر دی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ انقلابی طلبہ تنظیم کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس نے کیا منصوبہ بندی تیار کی ہے۔ اس سلسلے میں اسے ارسلان کی مدد درکار تھی، اور تھوڑی دیر بعد ارسلان وہاں موجود تھا۔ ملک صاحب نے اس کے ساتھ وزیر داخلہ کی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ پولیس نے ڈکیتی کے مفرور ملزم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے، البتہ ایف آئی آر فی الوقت سربمہر کر دی گئی ہے اور مناسب وقت پر دوبارہ فائل کھول دی جائے گی۔ ارسلان تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی لے کر ہنگامی آپریشن کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی واپسی رات دیر گئے تک ہوئی تھی، لیکن اکیلے نہیں، اس کے ساتھ انقلابی طلبہ تنظیم کے اہم لیڈر بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کا تعلق ارسلان والے گروپ سے تھا، جبکہ سجن گروپ کے لوگ دوسری جیپ میں پہنچے تھے۔ آج پہلی مرتبہ طلبہ تنظیم کے 10 لیڈروں کو ایک ساتھ ملک صاحب نے اپنے اس بنگلے پر اکٹھا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملک صاحب ان کو حالات کی اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈروں کو بتا دیا تھا کہ اختر اور جاوید ڈکیتی کی ایک واردات میں مارے جا چکے ہیں اور پولیس نے ان کی لاشیں لاوارث قرار دے کر دفنا بھی دی ہیں۔ ملک صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ پولیس کو ان نوجوانوں کی بھی تلاش ہے جو ان کے ساتھ تھے اور بعد میں رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی طرف سے صوبائی پولیس پر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ انقلابی طلبہ تنظیم کے تمام سرکردہ ممبران کے خلاف درج شدہ مقدمات کی فائلیں کھول کر انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ جو یہاں جمع تھے جانتے تھے کہ وہ تمام کے تمام پولیس کو ڈکیتیوں، اغوا، غنڈہ گردی اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں مطلوب ہیں، لیکن اختر اور جاوید والی واردات میں ان میں سے کسی نے حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے پر شک کر رہے تھے۔ یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ ان میں سے ہی کسی نے ڈکیتی کی رقم اڑائی ہوگی۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی اس واردات کا ذمہ دار نہیں۔ ملک صاحب نے انہیں ساری اونچ نیچ بتا کر ان کے پاؤں تلے سے پہلے تو زمین سرکائی اور انہیں باور کروایا کہ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے حکومتی پارٹی کی پیشکش قبول نہ کی تو وہ سب جیل میں چلے جائیں گے اور صوبائی لیگ ان کی مدد نہیں کر سکے گی، کیونکہ ان سب کے خلاف بڑے سنگین نوعیت کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ نوجوان جو یہاں جمع تھے ان کا تعلیم سے کبھی دور کا واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کا تعلق کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اگرچہ کچھ تھا تو صرف اتنا کہ یہاں حاضری سے متعلق رجسٹروں میں ان کے ناموں کا اندراج تھا۔ خود تو وہ مہینوں کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ان میں غالب تعداد ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے شہر میں باقاعدہ بدمعاشی کے مراکز قائم کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنا معاوضہ لے کر مکانات کے قبضے دلایا کرتے تھے
لوگوں کی جائیداد پر ناجائز قبضے کیا کرتے تھے، ویگن سٹینڈ سے اپنا بھتہ وصول کرتے تھے یا پھر موقع ملنے پر ڈکیتی کی وارداتوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ لوگ سیاستدانوں کی ضرورت تھے اور ان کی ضرورت سیاستدان تھے، دونوں ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی کمزوری دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرتے رہتے تھے۔ ملک صاحب نے 2-3 داؤ ہی ایسے لگائے کہ تمام لوگ منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ جب لوہا گرم ہو گیا تو ملک صاحب نے چوٹ بھی لگا دی اور بریف کیس کھول کر اس میں موجود آدھی رقم بڑی ایمانداری سے ان سب میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ آدھی رقم انہوں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نوجوان دوستوں کو مطلع کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی بہبود کے لیے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے نوجوانوں سے کہا کہ ان کے جیتے جی پولیس کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اب وہ محض اپنے نوجوان دوستوں کے لیے مرکزی پارٹی میں شامل نوید گروپ اور سجن گروپ کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر ملک صاحب کو یقین دہانی کروا دی کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور وہ مستقبل میں مل کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں گے۔ ملک صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نوجوان دوستوں سے یہ درخواست بھی کر دی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ذرا محتاط ہو جائیں، کیونکہ مرکزی پارٹی اور صوبائی لیگ کے درمیان اینٹ کتے کا بیر ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ ملک صاحب دیکھیں جناب، ہم پر ایسی کوئی پابندی نہ لگائیں، گھوڑے بھاگتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سجے نے بدماشوں کے سے لہجے میں بڑک ماری۔ اس کے ساتھ ہی سب نے مل کر کہکا لگایا۔ ملک صاحب نے بھی پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر اس میں حصہ لیا۔ یہاں سے وہ لوگ الگ الگ گروپوں میں واپس گئے تھے۔ جاتے ہوئے ایک ٹولی نے راستے میں آنے والے ایک پیٹرول پمپ پر ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ دوسرے روز دوپہر کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں انقلابی طلبہ تنظیم کے گروپوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس چونکہ لنچ پر بلائی گئی تھی اس لیے خاصی رونق تھی اور ہر اخبار کا رپورٹر اور فوٹوگرافر یہاں موجود تھا۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری ارسلان نے ایک ٹائپ شدہ بیان رپورٹرز میں تقسیم کر دیا، جس میں صوبائی قیادت پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے مستقبل میں صوبائی لیگ کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ماضی کی طرح آئندہ بھی انقلابی طلبہ تنظیم کے نوجوان کسی سیاسی پارٹی کے اعلی کار نہیں بنیں گے اور طلبہ کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ اس بیان کے بعد اختر اور جاوید کے غائب ہونے کا الزام رپورٹرز میں سے کسی نے بھی کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو تھی جو ان کے سامنے میزوں پر سجائے جا رہے تھے، اور دوسری وجہ ان لفافوں کی امید جو ان میں تھوڑی دیر بعد تقسیم ہونے والے تھے۔ پریس کانفرنس کے خاتمے پر 2-3 مرکزی شخصیات نے ملک صاحب کو فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ صبح کے اخبارات نے اس پریس کانفرنس کو نمایاں کوریج دی تھی، گو کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے وزیر اعلیٰ کو اس کانفرنس کی ساری رپورٹ رات کو ہی پہنچا دی تھی، لیکن ابھی تک صوبائی لیگ کے لوگوں کو شاید سیاسی سانحے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ صوبائی قیادت یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملک صاحب جیسا ان کا خاص آدمی بھی ایک روز ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہو جائے گا۔ رات دیر گئے جب صوبائی لیگ کے لوگوں نے ملک صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں مطلع کیا گیا کہ ملک صاحب ایک ضروری کام کے سلسلے میں دارالحکومت گئے ہیں اور رات کو نائٹ کوچ سے دارالحکومت روانہ ہو گئے تھے۔ اس بات کی تصدیق بعد میں ایئر لائن کے کاؤنٹر نے بھی کر دی۔ صبح جب وزیر اعلیٰ ناشتے کی میز پر تشریف فرما تھے، انہیں بھنڈار صاحب کی آمد سے مطلع کیا گیا۔ بھنڈار کے لیے تو بلی کے بھاگو چھنکا ٹوٹا تھا، وہ ایسا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتا۔ رات ہی اس کے ایک صحافی ٹاؤٹ نے اس کو جب نیند سے جگا کر اس پریس کانفرنس کی اطلاع دی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شخص جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ بھنڈار کی نیند تو حرام ہوئی ہی تھی، اس نے راتوں رات اپنے گروپ کے 5-6 سرکردہ ممبر اپنے گھر اکٹھا کر لیے اور آدھی رات تک وہ لوگ اگلا لائحہ تیار کرتے رہے۔ بھنڈار ایک مرتبہ پھر مات کھا گیا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر مرکزی پارٹی میں شامل ہونے کی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ملک اس پر بازی لے گیا۔
پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ کم از کم وہ ملک کو اب اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی صوبائی لیگ میں واپس آ سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بھنڈار گروپ کو ناشتے کی میز پر ہی طلب کر لیا۔ وہ بھی اس صورتحال سے خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے، گو کہ اس سے پہلے وہ پارٹی معاملات میں اس کے مقابلے میں ملک کا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن اب اچانک ہی انہیں نئی سیاسی حکمت عملی اختیار کرنی پڑی تھی۔ بہت نیچ حرکت کی ہے ملک صاحب نے، اس نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے کہا۔ جناب والا، میں تو پہلے روز ہی سے اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ افسوس پارٹی نے ہماری آواز پر کبھی کان ہی نہیں دھرے۔ جناب والا، یہ آفر تو میرے پاس 3 ماہ سے پڑی تھی۔ مرکزی پارٹی والے مجھے اپنی مرضی کی 2 وزارتیں مرکز میں دے رہے تھے اور صوبے کے معاملے میں تو سب کچھ ہم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے کبھی گھٹیا سیاست کا تصور بھی نہیں کیا، سوچا تک نہیں کہ ہم کبھی اتنا گر بھی سکتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے بھنڈار دل ہی دل میں خود پر لعنت بھی بھیج رہا تھا کہ اس نے اب تک مرکزی پارٹی سے رابطہ کیوں نہ کیا اور ملک کو ایک مرتبہ پھر کیوں نمبر لے جانے کا موقع دے دیا۔ بھنڈار صاحب، اقتدار تو آنی جانی شے ہے، سیاست میں بے اصولی کو عوام کبھی پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ملک صاحب ایک روز معافی مانگ کر واپس آئیں گے۔ یوں بھی ابھی تک انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا۔ ابھی ہم کوئی رائے قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے انتہائی منافقت سے کام لیتے ہوئے خود کو اب بھی غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جناب والا، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اعلان بھی وہ آج کل میں کر دے گا۔ وہاں دارالحکومت میں وہ کوئی لڑکے کا چھوارا تو ڈالنے نہیں گیا؟ اس نے آج پہلی مرتبہ اس جرأت سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے ایک ثانیے کے لیے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو ملک کی موجودگی میں بھیکی بلی بن کر بیٹھا رہتا تھا۔ بھنڈار صاحب، پارٹیاں اپنے پروگرام کے بل پر چلا کرتی ہیں، عوام انہیں لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کریں گے جو ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں گے، ان کا مداوع بھی کر سکیں۔ میری آپ ایسے سینئر لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اپنے آپس کے اختلافات ختم کریں اور اس مرتبہ مل کر پوری ہمت سے انتخابی میدان میں اتریں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے ملک صاحب جیسے لوگوں کی نہ کبھی پہلے پرواہ کی تھی نہ اب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 2-3 ایسی ہی باتیں کر کے بھنڈار کو خوش کر دیا۔ ان کے درمیان ناشتے کی میز پر ہی یہ بات طے پا گئی تھی کہ صوبے میں کامیابی کی صورت میں 3 اور مرکز میں کامیابی کی صورت میں 2 وزارتیں بھنڈار گروپ کی مرضی کے مطابق تقسیم کی جائیں گی۔ ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا اور ان سیاسی بندروں نے بندر بانٹ شروع کر دی تھی۔ ان کی موجودگی ہی میں یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ملک صاحب نے دارالحکومت میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران مرکزی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑی مشکل سے قابو آئے کمبخت، 10,000 دے کر بھی جان چھڑانی مشکل تھی۔ آپ جانتی ہیں مسز ملک کو یہ کنجر لوگ اتنی جلدی بیوقوف بنانے والے تو نہیں۔ ارسلان نے نجمہ ملک کو دوسرے روز اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی۔ پرواہ نہ کرو، معمولی بات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے بھول جاؤ، لعنت بھیجو، صرف مستقبل پر نظر رکھو۔ ارسلان، ماضی کی بات کمزور لوگ کرتے ہیں، حال کو اپناؤ اور مستقبل کو اپنے قابو میں رکھنے کی فکر کرو۔ جو کام ہم نے اس طوائف سے لینا تھا وہ لے لیا، اب وہ بیکار ہے۔ ملک نے مرکزی پارٹی سے سودا بازی کر لی ہے، ہم چاہیں تو صوبائی لیگ سے اتنی بڑی ڈیل کر سکتے ہیں کہ ملک کے لیے سوائے ملک چھوڑ کر بھاگنے کے اور کوئی راستہ باقی نہ بچے گا، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ میں اس کو بھگا بھگا کر ماروں گی۔ ارسلان کو اس کی آواز میں چھپے قہر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ تصویر کم از کم دکھا تو دیجیے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ فضول، بالکل فضول بات ہے یہ، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ 50,000 تمہیں اس کا مل گیا ہے، حالانکہ جو حربہ میرے کہنے پر تم نے اس طوائف پر اپنایا ہے وہی میں تم پر بھی استعمال کر سکتی تھی۔ اس کی بات نے ارسلان کو لرزا کر رکھ دیا۔ نجمہ بیگم کے ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی اور اس سانولے رنگ کی خوبصورت ڈائن کا یہ روپ ارسلان کی رگ رگ میں خوف بن کر سرایت کر گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ عورت اس کے تصورات سے بڑھ کر خطرناک ہے، واقعی وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ملک کی تصاویر حاصل کر کے اس نے ملک کو زندہ درگور کر دیا تھا اور ارسلان کے ذریعے یہ کارنامہ کروا کر اس نے ارسلان کو اپنے لیے دم ہلانے والا کتا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اف میرے خدایا، اس نے دل ہی دل میں کہا، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ خیر چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے، میں ذرا بات لے لوں، تم تیار ہو جاؤ، آج مجھے 2 اہم تقاریب میں شامل ہونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ ارسلان بالکل لاشعوری انداز میں چلتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے دماغ
اگر یہ تصویر انٹرپول یا مقامی پولیس کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کی نظر ہو جاتی، کیونکہ اس تصویر میں وہ سجاول خان سے بریف کیس وصول کرتا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سجاول کے ساتھ جو آدمی نظر آ رہا ہے وہ بھی یقیناً کوئی بین الاقوامی اسمگلر ہوگا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ تصویر کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی اس کے پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ارسلان نے کسی میکانیکی عمل کے تحت گردن گھمائی۔ مسز ملک اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تصاویر کا لفافہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ گھبرا گئے کہ کمال بے اطمینانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ ارسلان نے غصے اور حیرت سے ملی جلی آواز بامشکل حلق سے میں ابھی نہیں چاہتی تھی کہ تم یہ سب کچھ دیکھو، لیکن اچھا ہوا بر وقت آگاہ ہو گئے، یہ بھی بہت ضروری تھا۔ ارسلان، دیکھو بھائی، انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، ایک پل میں جانے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کیا کر بیٹھے، اس کی سوچ کیا ہو جائے۔ ماضی کے تلخ تجربات نے مجھے تو بہت حقیقت پسند اور احتیاط پسند بھی بنا دیا ہے۔ تم بہرحال سیاسی آدمی ہو اور ظاہر ہے میں نے بھی اس میدان میں جھک مارنی ہے، جانے کل تم کیا کر بیٹھو، جیسے میرا کوئی اہم ثبوت تمہارے پاس محفوظ ہے، اسی طرح تمہاری بھی کوئی کمزوری میرے پاس محفوظ ہونی چاہیے تاکہ مستقبل کے ہم ایک دوسرے کے لیے خطرات پیدا نہ کر سکیں۔ تم نہیں جانتے ارسلان، انسان کمینگی پہ اتر آئے تو کتنا گر جاتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، ملک صاحب نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اپنی اولاد تک ناتا توڑ رکھا ہے میرے لیے، لیکن میں نے انہیں بھی بلیک میل کرنے کے لیے سٹنٹ محفوظ کر لیا ہے، حالانکہ وہ میرے مجازی خدا بھی ہیں، میری مرضی اور ضرورت کا پورا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس خوف سے کہ جانے کل کوئی عورت انہیں مجھ سے زیادہ پسند آ جائے، اور وہ بہرحال اپنا مستقبل محفوظ رکھنے کا حق تو سب کو حاصل ہونا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں ارسلان، اگر میرے جیسی پڑھی لکھی عورت بھی اتنی کمینگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو اور کوئی کیسے نہیں کرے گا۔ ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت پاگل ہے یا اسے پاگل بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ اتنی اذیت پسند عورت اس نے زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ یوں اطمینان سے اپنا فلسفہ بگا رہی تھی جیسے کلاس روم میں کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا ہو۔ آپ نے بجا فرمایا مسز ملک، انسان کمینگی پر اتر آئے تو کتنا گر سکتا ہے۔ ویل ڈن، بہت اچھا کیا آپ نے کہ کھیل کے آغاز ہی میں اس کے اصول بھی بتا دیے۔ ارسلان کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ یہ میرا فرض تھا ارسلان، آخر تم دھوکے میں کیوں مارے جاؤ، کیوں نہ تمہیں پہلے سے تمام رولز اینڈ ریگولیشن سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ بدستور مسکراتی رہی اور ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ٹینٹوا دبا کر اسے مار ڈالے۔ مسز ملک، کیا آپ ان ذات شریف کا تعارف کروانا پسند فرمائیں گی؟ اس نے اپنے اور بہاول خان کے درمیان کھڑے ایک انگریز کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ تصویر اس نے زمین سے اٹھا لی تھی۔ جیفر ہاؤ، خدا جانے اس کا اصل نام ہے یا نہیں، لیکن کمبخت نے نام بڑا زبردست اپنایا ہے۔ انٹرپول کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ اس تصویر کے ساتھ موجود ہے۔ عام حالت میں یہ اس حلیے میں نہیں رہتا، صرف تمہارے لیے بیچارہ اتنا خطرہ مول لے کر اس روپ میں تھوڑی دیر کے لیے سامنے آیا تھا۔ اصل میں ارسلان، یہ بہت ضروری تھا۔ اس طرح کبھی پولیس کو یہ یقین نہیں دلایا جا سکتا کہ یہ تصویر نکلی ہے اور تمہیں پھنسانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ ہے بھی ایمانداری کی بات کہ یہ تصویر بہرحال اصلی ہے۔ آخری فقرے پر اس نے اذیت ناک قہقہ بھی لگایا تھا۔ خیر، لعنت بھیجو ان تصاویروں پہ، کیا رکھا ہے، چلو مجھے شام کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنا ہے، تیاری کر لو۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس نے ارسلان کو یہ نہیں کہا کہ وہ تصویریں یہیں رکھ دے، یوں بھی نیگیٹو جانے کہاں محفوظ تھے اور ان کی ہزاروں کاپیاں تیار کی جا سکتی تھیں۔ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے اسے آج نہ جانے کیوں ہما اکبر ٹوٹ کر یاد آئی۔ ہما اکبر شیروانی نے اسے کہا تھا کہ جس دنیا میں داخل ہو گیا ہے اسے باہر جانے کا راستہ شاید کبھی نہ مل سکے۔ اس نے ارسلان سے کتنی منت سماجت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس دلدل سے باہر نکل آئے، کیونکہ جیسے جیسے وہ آگے جائے گا دلدل اور گہری ہوتی جائے گی۔ تب وہ کتنا معصوم تھا۔ ملک صاحب اور مسز ملک نے اس کی معصومیت کا خون کیا تھا۔ دونوں قاتل تھے، ارسلان عزیز ولد محمد عزیز قوم جٹ سکنہ چک 69 کے قاتل۔ ان لوگوں نے ارسلان سے اس کی شناخت چھین لی تھی، اسے درندہ بنانے پر تل گئے تھے۔ اس کا گھر بار، خواہش، قبیلہ، سنگی ساتھی، لڑکپن، جوانی، کچھ بھی تو اس کا نہیں رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا باپ نے مرنے سے پہلے لکھ دیا تھا، اخبارات میں شائع کروا دیا تھا۔ ہرگاہ کے مسمی ارسلان عزیز، جو کہ میرا حقیقی پسر ہے، میرا نافرمان ہو چکا ہے، میں اسے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے کرتا ہوں، اس کے کسی لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا یا میرے دیگر خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہ ہے۔
جانے آج اسے رہ رہ کر ساری بھولی بسری باتیں کیوں یاد آ رہی تھی۔ تب تو اسے اشتہار پڑھ کر غصہ آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اب جیتے جی وہ کبھی اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھے گا، لیکن اس روز جب اچانک کچھ دیر کے لیے اس کا ضمیر جاگا اور اس نے چاہا کہ باپ سے معافی مانگ لے، تو گاؤں کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر ہی اسے علم ہو گیا کہ محمد عزیز ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹ محکمہ ریلوے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے تو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ کیسا غیرت مند انسان تھا اس کا باپ، کیسا شاندار عہد نبھایا تھا اس نے۔ واقعی جیتے جی اس نے ارسلان کا چہرہ نہ دیکھا۔ ارسلان، تم پر لعنت ہو، خدا تمہیں ذلیل و خوار کرے، دفع ہو جاؤ، تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں معافی نہیں مل سکتی، میں تمہیں اپنے دودھ کی دھاریں کبھی نہیں بخشوں گی، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، لعنتی، تم راندہ درگاہ ہو، تم نے اس شخص کی جان لی جس کے وجود سے اس گھر کے اینٹ پتھر سانس لیا کرتے تھے، وہ زندہ تھا تو ہم سب بھی زندہ تھے، تم ہم سب کے قاتل ہو، چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میری نسلی غیرت جاگ اٹھے اور میں اپنے مجازی خدا کے قاتل کی جان لے لوں، چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ اس کی ماں نے اس کی شکل پر تھوک کر گھر کا دروازہ اس پر بند کر دیا تھا، اس پر لعنت بھیج کر اسے ناتا توڑ لیا تھا۔ ماں اتنی ظالم نہیں ہوتی۔ اس روز اسٹیشن کی طرف لوٹتے ہوئے ارسلان نے سوچا، شاید یہ میری ماں ہی نہیں، شاید مرنے والا میرا باپ ہی نہیں تھا، شاید میرا کبھی کوئی وجود ہی نہیں رہا، شاید میں ارسلان عزیز جٹ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ کوڑ زدہ وجود والا شخص جس کا سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے، جانے کون ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے الوداعی نظر ان کھیتوں اور کچے راستوں پر ڈالی جہاں قدم قدم پر اس کی معصومیت بکھری پڑی تھی، جہاں اس کا بچپن سسکیاں لے رہا تھا۔ اس زمین میں اس کی جڑیں بہت گہری تھیں، جانے شہر کے ظالم لوگوں نے اس پر کیا زہر پھونک دیا تھا کہ ارسلان عزیز نے اپنی جڑوں پر خود ہی کلاڑا چلا لیا۔ اسے سمجھ نہ آ سکی کہ جس مقدس زمین سے اس کا رشتہ جڑا تھا، اس نے ارسلان کے کینسر زدہ وجود کو خود سے کاٹ کر اس لیے پھینک دیا تھا کہ کہیں اس کا زہر ساری زمین میں سرائیت نہ کر جائے، اس کا سیم تھوڑ زدہ وجود اس مٹی کو بانجھ کر دیتا۔ لیکن اس کے بہادر باپ نے زمین کی آبرو بچا لی، اس نے اپنی زمین کی ہریالی کو موت نہیں آنے دی، اپنے وجود کے کینسر زدہ حصے کو کاٹ کر پھینک دیا۔ توبہ کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے۔ آج اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ تو حالات کے ہاتھوں میں اپنی بدعمالیوں کے سبب کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ سانولی سی کسی کمین گھرانے کی فحاشہ عورت جو اپنی حرام کاریوں کے ہاتھوں ملک صاحب کی داشتہ سے بیوی بن چکی تھی، اب یہ عورت اسے نچائے گی اور وہ بندر کی طرح اس کی ڈگڈگی پر ناچے گا۔ نہیں مسز ملک، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم 2 کوڑی کی عورت، تم مجھے ارسلان عزیز جٹ کو اپنا بندہ بے دام بنانے چلی ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میرا حسب و نسب کیا ہے۔ میں تمہیں اوقات یاد دلا دوں گا نجمہ بیگم، کوئی بات نہیں، آج اگر میری لگامیں تقدیر نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں تو کیا ہوا، میں گدھا گاڑی میں بندھنے والا گدھا نہیں ہوں، میں شیر زور منہ زور گھوڑا ہوں، تمہیں کس نے حق دیا ہے میری پیٹھ پر سواری کرنے کا؟ جانے وہ عالم وحشت میں کیا کیا خواب دیکھتا رہا، جانے وہ کب تک دشتے انا میں بھٹکتا رہا کہ اچانک اس کی پشت پر نجمہ ملک کی آواز ابھری، ارسلان چلو، دیر ہو رہی ہے۔ ہاں دیر ہو گئی ہے مسز ملک، ہمیں چلنا چاہیے، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تک صوبائی لیگ سے جڑا تھا۔ ملک کو پہلے سے ہی امید تھی کہ گجر شاید اس کے قابو نہ آ سکے، کیونکہ وہ اپنی قسم کا نوجوان تھا۔ آج تک ملک صاحب کو اس نے کبھی تھانے کچہری کی زحمت نہیں دی تھی۔ یہ تو ملک صاحب پر بہت دیر بعد منکشف ہوا کہ اصل میں گجر کو بھنڈار کی پشت پناہی حاصل تھی، اور یہ بھنڈار ہی تھا جس نے کبھی گجر کے نزدیک پولیس کو پھٹکنے ہی نہیں دیا تھا۔ پہلے تو ملک نے یہی چاہا کہ اپنے بالکوں کی ایک پریس کانفرنس بلا کر گجر پر سنگین الزامات کی فہرست جاری کروائے اور اس کی چھٹی کروا دے، لیکن وہ صرف سوچ سکتا تھا۔ یہ کڑوا گھونٹ تو اسے بہرحال بھرنا ہی تھا، کیونکہ فیڈریشن کے کھاتے میں وہ صوبائی لیگ سے اچھا خاصا خرچہ بٹور سکتا تھا۔ یہ تو اس کی اپنی لیاقت تھی کہ اس نے ذاتی اثر و رسوخ نوجوانوں میں اتنا پیدا کر لیا تھا کہ اب وہ اور انقلابی فیڈریشن لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے، ورنہ تنظیمی طور پر اس کا فیڈریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
صوبائی لیگ کی شروع سے ہی یہی پالیسی رہی تھی کہ فیڈریشن سے براہ راست کوئی تعلق کبھی نہ رکھا جائے، لیکن درپردہ اس کی مکمل پشت پناہی کی جائے، کیونکہ مروجہ سیاست میں لوگ نوجوانوں کی اہمیت کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ انہیں علم تھا کہ سیاسی غنڈہ گردی کے بغیر سیاست اور سیاستدانوں کی حیثیت وہی ہے جو کسی بھی محلے میں رہنے والے ایک شریف شہری کی ہوا کرتی ہے، جس پر محلے کے بدمعاش سے لے کر علاقے کا تھانے دار تک روپ ڈال سکتا ہے۔ بھنڈار کو اب وزیر اعلیٰ کے مکمل آشیرواد حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کی خدمات کے حوالے دے کر اسٹوڈنٹ ونگ کا چارج سنبھال لیا تھا اور وزیر اعلیٰ کو یقین دلا دیا تھا کہ چند ہفتوں کے اندر وہ ملک صاحب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی یہ سوچ کر سانپ کو سانپ لڑے تو زہر کس کو چڑھے بھنڈار کی باغیں کھلی چھوڑ دیں۔ وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اصل میں بھنڈار کا ٹارگٹ ملک کی ذات ہے۔ اگر بھنڈار ملک کو نیچا دکھانے میں کامیابی حاصل کر لیتا تو یہ صوبائی لیگ کی فتح تھی اور آنے والے انتخابات میں اس کے بہت مثبت نتائج برآمد ہوتے۔ صرف ملک کے سیاسی منظر سے ہٹ جانے کا مطلب تھا ایک شاندار کامیابی، اور اس شاندار فتح کے تصور میں سرشار صوبائی لیگ کی لیڈرشپ اب بھنڈار کی ڈگڈگی پر بالکل اسی طرح ناچ رہی تھی جس طرح کبھی وہ لوگ ملک کی ڈگڈگی پر ناچا کرتے تھے۔ بھنڈار نے پارٹی فنڈ کو حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال کر فنڈز اپنے قبضے میں کر رہا تھا، اور صوبائی لیگ کی قیادت آنے والے انتخابات سے خوفزدہ اس کے الٹے سیدھے مطالبات پورے کرتی رہی۔